موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اے اللہ تیرے آخری جنتی کا کیا حال ہوگا، کیسا جنتی ہوگا؟ کہا یہ سب سے آخر میں گرتا پڑتا بچتا پل صراط کو کراس کرے گا، مڑ کے جہنم کو دیکھے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بچا دیا۔ آخری جنتی جنت میں جا رہا ہے، جب یہ جہنم سے بچ کے، پل صراط کے عذابوں سے بچ کے باہر آئے گا، اللہ اس کے لیے ایک درخت نمودار کرے گا، بڑا خوبصورت۔ یہ اس کو دیکھتا رہے گا، دل میں اس کے آئے گی کاش میں اس درخت کے نیچے چلا جاؤں۔ یہ کہے گا اللہ مجھے بھی اس درخت کی چھاؤں میں بٹھا دے، اس کا پھل کھاؤں، اس کا پانی پیوں، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں۔ اللہ مالک فرمائے گا بندے میں نے تجھے اگر یہ دے دیا تیری ڈیمانڈ اور بڑھے گی، تو مزید مانگنا شروع کر دے گا، اللہ اس کے نیچے بٹھا دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پہ ایک نیا درخت نمودار ہوگا، یہ تھوڑی دیر تو کوشش کرے گا کہ میں نے وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، میں نہیں، لیکن ایک ایسی چیز دیکھ چکا ہے کہ صبر نہیں ہے کہ اللہ مالک وہ درخت جو ہے نا اب مجھے اس کے نیچے، اللہ کہ ابھی تو نے وعدہ نہیں کیا تھا، کہ بس یہ آخری بات اور نہیں کچھ مانگتا، اس کے نیچے پہنچا دو۔ اللہ کہے گا جول بیٹھ جا کے وہاں، اس کے نیچے بیٹھ جائے گا۔ جنت کے دروازے پہ ایک اور درخت نمودار ہوگا، باوجود انتہائی برداشت کے نہیں رہ سکے گا کہ اللہ وہ آخری تیری عزت کی قسم آخری بات، بس یہ درخت۔ اللہ کہے گا جا اس کے نیچے بیٹھ جا۔ اب یہ اہل جنت کو دیکھ رہا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے۔ ارے بھائی جنت وہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے اس کی صفات کو سنا نہیں ہے، کسی دل کے کسی دماغ کے دریچوں پہ اس کی خبر نہیں پڑی ہے، وہ اس جنت کو دیکھ رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے، کہے گا اللہ مجھے جنت دے دے۔ اللہ کہے گا جا جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ جنت کی طرف جائے گا نا، خیل الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں گمان پیدا ہوگا کہ جنت میں کہاں جاؤں، جنت تو بھر گئی، حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات پہ قبضہ ہو گیا، کوئی چیز باقی نہیں بچی، یہ واپس آ جائے گا۔ اللہ جنت میں کہاں جاؤں، ادھر تو کوئی شے بھی نہیں نا، جنت بک ہو گئی ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے اترضا، کیا تو راضی ہوگا اس بات پہ؟ تیرے لیے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری اسٹیٹ ہوا کرتی ہے۔ کہا